میرے پیارے بچوں، ہم نے اس سے پہلے جو پڑھایا تھا اسی ٹاپک کو، وہ اس ٹاپک کا جو ہے پارٹ 3 تھا. اب اسی ٹاپک میں اب ہم جو ہے پارٹ 4 ڈال رہے ہیں. وہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اگر اسی ویڈیو کو ہم لمبا بناتے تو بہت زیادہ لمبی ہو جاتی، اور زیادہ لمبی ویڈیو کو دیکھنا بچے پسند نہیں کرتے. اس لیے ہم نے اس ٹاپک کو 2 بھاگوں میں بانٹا ہے. تو اب ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں نظم اور غزل میں کیا فرق ہے، کیا ڈفرینس ہے. جب آپ غزل اور نظم کا فرق جان جائیں گے تو آپ کو نظم لکھنے میں اور غزل لکھنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ کہیں بھی اگر آپ نظم کوئی شاعری پڑھو گے تو آپ کوئی کویتا آپ پڑھو گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ نظم ہے یا یہ غزل ہے. تو اب جو اصول ہیں ان کا تھوڑا سا آپ سمجھ لیجئے. دیکھیے نظم کی تعریف، جو نظم ہے نا شروع سے لے کر آخر تک ایک ٹاپک پر لکھی جاتی ہے. میں بہت جلد سمجھانے کی کوشش کروں گا، زیادہ لمبی ویڈیو نہیں ہوگی، اور آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں. دیکھیں نظم جو ہے شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی ٹاپک پر ہوتی ہے مسلسل. اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ایک دو ٹاپک، ایک دو موضوع شامل کر لیے جاتے ہیں، لیکن ادھکتر زیادہ تر کیا ہوتا ہے نظم میں جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ٹاپک کو لے کر لکھی جاتی ہے نظم. تو اب نظم کتنی بڑی ہو سکتی ہے، نظم کی کتنی بھی بڑی ہو سکتی ہے، کوئی تعداد نہیں ہے. یعنی لے کر 5 اشعار سے 20 30 40 50 اشعار تک بھی نظم ہو سکتی ہے. نظم کی کوئی وہ نہیں ہے حد، کتنی بھی لمبی ہو سکتی ہے. لیکن غزل جو ہے اس کی حد ہوتی ہے. غزل کم سے کم 5 اشعار کی ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 19 یا 21 اشعار کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ سمجھنا ہے کہ غزل اور نظم میں فرق کیا ہے. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نظم ہمیشہ ایک ہی موضوع پر لکھی جاتی ہے، ایک ہی ٹاپک پر لکھی جاتی ہے. اس کا ہر شعر ایک دوسرے شعر سے تعلق رکھتا ہے. یعنی ایک شعر دوسرے شعر کا محتاج ہوتا ہے. یعنی اوپر کی جو شعر لائن لکھی گئی ہے اور نیچے کی جو لائن لکھی گئی ہے اشعار کی، تو ایک دوسرے کا ان سے تعلق ہوتا ہے. یعنی جب تک آپ پورے اشعار نہیں پڑھو گے نظم کے تو آپ کو مکمل نظم سمجھ میں نہیں آئے گی، یعنی کس موضوع پر کس ٹاپک پر وہ نظم لکھی گئی ہے. اس لیے پوری نظم کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے. جب آپ پوری نظم کو پڑھ لیں گے تو آپ پھر سمجھ پائیں گے کس موضوع پر اس نظم کو لکھا گیا ہے. لیکن غزل میں ایسا نہیں ہوتا ہے. غزل جو ہے شروع سے لے کر آخر تک اس کے جو اشعار ہوتے ہیں وہ بالکل الگ الگ ہوتے ہیں. ہر شعر کا مطلب الگ ہوتا ہے. بہت کم ایسا ہوتا ہے غزل کے اندر ایسے اشعار ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے غزل کے اشعار ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوتے ہیں. یعنی غزل کا ایک شعر ایک پوری مکمل ایک بات ادا کرتا ہے، پورا ایک مکمل ٹاپک ادا کرتا ہے. جب اس کی آپ تشریح کریں گے تو پوری ایک مکمل آپ کے سامنے ایک ٹاپک نکل کر آتا ہے. تو شاعر کیا کرتا ہے اپنے ایک ٹاپک میں پوری بات ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک شعر میں، غزل کے ایک شعر میں شاعر اپنی پوری بات کہنے کی کوشش کرتا ہے. تو ہر شعر غزل کا الگ ہوتا ہے، معنی اور مفہوم کے حساب سے بالکل الگ ہوتا ہے، ایک دوسرے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. ٹھیک، تو غزل میں شروع سے لے کر آخر تک جو اشعار ہیں ان کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے؟ میں نے بتایا تھا 5 سے لے کر 19 21 تک ہو سکتے ہیں، اور کچھ ادیبوں نے 25 تک بھی کہا ہے. بہرحال غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے. بہت ضروری بات، اس کو سمجھ لیجئے.
غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ردیف کا ہونا ضروری ہے۔ اب قافیہ ردیف کیا ہے اس پر ہم بعد میں چرچا کریں گے، کیونکہ اگر ہم ان کے بارے میں بھی سمجھانے لگ گئے تو بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا، ابھی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ کو ہم تو پیپر کے حساب سے بھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ اپنے پیپر کی اچھے سے تیاری کر سکیں۔ تو جو آپ یہ جو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، جب آپ غزل کی تعریف لکھو گے اس میں یہ لکھنی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے جس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ردیف کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی پہلا مصرع اور دوسرا مصرع، یعنی دو مصرعوں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ ہر شعر میں دو مصرع ہوتے ہیں غزل کے، اور دو مصرعوں سے مل کر ایک شعر بنتا ہے۔ اگر مان لیجئے کوئی شعر کہیں آپ کو لکھا ملتا ہے تو آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ یہ فرد ہے یا مطلع ہے یا مقطع ہے، یہ غزل کا کون سا شعر ہے؟ تو پتہ اس سے لگتا ہے جب آپ گرامر کی پوری ڈیفینیشن جان لیں گے، یعنی گرامر کی ڈیفینیشن کو سمجھنا ضروری ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے بتایا جیسے مطلع ہے، یہ ابھی بتا رہا تھا مطلع کی پہچان کیسے ہوگی، اس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ردیف ہوتا ہے، اور فرد جو ہوتا ہے اس کا پہلا مصرع، یعنی فرد کب آتا ہے؟ مطلع کے بعد فرد آتا ہے۔ مطلع کے بعد جیسے ہی فرد آئے گا، فرد جو شعر ہے، کون سا شعر فرد کہلاتا ہے؟ جس کا پہلا مصرع قافیہ ردیف سے خالی ہوتا ہے اور اس کا دوسرا مصرع قافیہ ردیف سے بھرا ہوتا ہے، وہ شعر کہلاتا ہے فرد، ٹھیک۔ اگر سمجھ میں، اگر مان لیجئے فرد کے بعد غزل میں کوئی ایسا شعر آتا ہے جس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ردیف ہے تو اس شعر کو کیا کہیں گے؟ اس شعر کو کہیں گے مطلع زیب یا مطلع حسن۔ کیا کہیں گے میرے پیارے بچوں؟ مطلع زیب یا مطلع حسن کہتے ہیں ایسے شعر کو، یعنی جو غزل میں دوبارہ سے ایسا شعر آتا ہے جس کے دونوں مصرعوں میں قافیہ ردیف پایا جاتا ہے۔ آپ تین باتیں سمجھ گئے ہیں، یعنی آپ مطلع کو سمجھ گئے ہیں اور دوسرا مطلع آتا ہے اس کو بھی سمجھ گئے کہ اس کو کیا کہیں گے، اور اگر ایک کوئی ایسا شعر ہے جس کا پہلا مصرع قافیہ ردیف سے خالی ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو فرد کہتے ہیں۔ اگر مان لیجئے غزل کا سب سے بہترین شعر ہے، اب یہ بھی سمجھنا ہے غزل کا سب سے بہترین شعر کیا کہلاتا ہے؟ جو غزل کا سب سے بہترین شعر ہوگا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بیت الغزل۔ کیا کہتے ہیں میرے پیارے بچوں؟ بیت الغزل کہتے ہیں ایسے شعر کو۔ جو غزل کا سب سے بہترین شعر ہوگا اس کو بیت الغزل کہا جاتا ہے۔ اب یعنی وہ غزل کی جان ہے، غزل کا خزانہ ہے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی جس کو زیادہ لوگ جس کو لائک کرتے ہیں، جس شعر کو غزل کا جو سب نے سب سے زیادہ پسند کیا ہو، وہ شعر بیت الغزل کہلاتا ہے۔ اب یہ سمجھنا ہے غزل کا سب سے آخری شعر کیا ہوتا ہے، کیا کہلاتا ہے؟ اگر غزل کے سب سے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، کیا استعمال کرتا ہے؟ تخلص۔ غزل کے سب سے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو اس شعر کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مقطع۔ کیا کہتے ہیں؟ مقطع کہتے ہیں اس شعر کو جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ آپ غزل پڑھیے، آپ جب غزل پڑھو گے تو اس میں دیکھیں گے آپ جو شاعر ہیں جنہوں نے غزل لکھی ہے اس کے آخری جو شعر ہوتا ہے اس میں وہ اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ذوق، غالب، وہاں غالب آ جائے گا۔ اب دیکھیں اس میں نشان بھی لگا ہوتا ہے، یہ دیکھیں اس طریقے سے، جیسے یہ غالب لکھا ہم نے تو اس کے اوپر یہ نشان ہے، تو یہ سمجھ لیجئے یہ غالب کا تخلص ہے۔ تو شاعر اس طریقے سے اپنا تخلص استعمال کرتا ہے آخری شعر میں، یہ اس کو آخر میں ہی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اب ہر ٹاپک پر ہم اگر بات کریں تو اتنا
इतना वक्त नहीं है, इतना मतलब हम आपको एग्जाम से पहले शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये टॉपिक अगर फिर भी हम शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना, फिर भी एक वीडियो काफी बड़ी हो रही है। तो हो सकता है इसके बाद में एक टॉपिक को समझाने में 1 घंटा भी निकल सकता है, अगर आपको मुकम्मल और पूरी तरीके से समझना है। इसकी वीडियो शॉर्ट नहीं हो सकती है, बड़ी वीडियो बनती है। तालीम से मुताल्लिक जब वीडियो बनती हैं तो वो बड़ी होती हैं। तो इसलिए अभी हम आपको पेपर से पहले आपको बहुत मुख्तसर वक्त में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है आप समझ गए होंगे कि गजल और नज़म में क्या होता है, ठीक है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो कोई भी बात है, किसी भी तरह की कोई परेशानी है, उसको आप शेयर कर सकते हैं और उसको पूरा मुकम्मल करने की कोशिश हम करेंगे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हो सकता है आपको जो हमने पार्ट 4 में जो समझाने की कोशिश की है इस टॉपिक के बारे में, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझे हो तो आप कमेंट में लिखकर जरूर बताना और इस वीडियो को आगे भी शेयर करना।